بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ صلاۃ کے اغراض و مقاصد۔ سابقہ درس میں 20 کی 14 اور 62 کی 9 میں آپ نے سنا تھا کہ ان آیات میں لفظ ذکر کے معنی ہم نے نصیحت کیا تھا۔ 20 کی 14 اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کیجیے میری نصیحت کے لیے، اور 62 کی 9 وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب بلایا جائے تمہیں صلاۃ کے لیے تو جلدی کرو اللہ کی نصیحتوں کی طرف۔ ذکر کے معنی نصیحت، یہ ہم نے کیے تھے، اور ان آیات میں ذکر کے معنی یہی بنتے ہیں۔ صلاۃ ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے معاشرے کو سدھارنے کا۔ ان کو اسٹیٹ کے مرتب کردہ قوانین، آرٹیکلز سمجھانے، بتانے، گھول کر پلانے کے لیے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی پر یہ سزا ملے گی، اس کی عدم ادائیگی پر پولیس پکڑ لے گی، یہ چارج لگے گا، ایسا کرنے سے معاشرے میں باعزت قرار پاؤ گے، اللہ کے ہاں اجر پاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پہلے ہم اس لفظ ذکر کو دیگر آیات کے تناظر میں دکھاتے ہیں کہ جہاں مولویوں نے اس سے کچھ مقصد حاصل نہ کرنا تھا وہاں اس لفظ کا ترجمہ درست کر دیا، یعنی ذکر کر دیا جو اس کا ترجمہ بنتا ہے ذکر کا ترجمہ کر دیا نصیحت، اور جو درست ہے۔ اب وہ آیا سن لیجئے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، دیکھیں لفظ ذکر آ گیا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، 12 کی 104۔ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے دنیا جہاں کے لیے۔ تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ ترجمہ کیا، ڈاکٹر عثمان صاحب نے بھی، دونوں بڑے عالم ہیں، ڈاکٹر عثمان صاحب نے بھی اور تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ دوسری آیت لیں، انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، 80 کی 12۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے سے یاد کر لے۔ تقی عثمان نے بھی نہیں یہی کیا، ڈاکٹر عثمان نے بھی یہی کیا، یہی ترجمہ کیا دونوں نے۔ دیکھیں دونوں بڑے علماء نے ان آیات میں ذکر ان کا ترجمہ نصیحت ہی کیا ہے اور درست کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلیں۔ لیکن جب یہی لفظ صلاۃ کی آیات میں آیا تو ترجمہ گڑبڑ کر دیا، کچھ کر دیا یاد، ترجمہ کر دیا یاد۔ اقیم الصلاۃ لذکری، 20 کی 14، اور ہماری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ دیکھا جناب، ڈاکٹر عثمان اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، یہ تقی عثمانی۔ دوسری آیت فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، 62 کی 9، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ ڈاکٹر عثمان اور تقی عثمانی دونوں نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، یعنی دونوں نے ایک آیت 20 کی 14 میں ذکر کا ترجمہ کر دیا یاد، اور دوسری آیت 62 کی 9 میں دونوں نے ذکر کا ترجمہ کیا ہی نہیں، کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی، ذکر کو ذکر ہی رہنے دیا، ترجمہ ہی نہیں کیا، ذکر کا ذکر ہی رہنے دیا، کہیں سمجھ میں نہ آ جائے باتیں۔ نصیحت کسی نے نہیں کیا تاکہ صلاۃ کا اصل مقصد اور غرض و غایت سامنے نہ آ جائے کہیں۔ صلاۃ کا مقصد اگر نصیحت کرنا، کمانڈ دینا، قوانین سکھانا ثابت ہو گیا تو پھر اس نماز پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی اور ان کا یہ 2 نمبر اسلام بکھرنا شروع ہو جائے گا۔ صلاۃ تو اسلامی نظام کا پلر تھا، ستون، صلاۃ کو بگاڑ دیا پورا اسلام بگڑ گیا۔ صلاۃ درست ہو گئی تو اسلام درست ہو جائے گا، اور اسلام درست ہوا تو یہ دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ان دکانوں کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ یہ دکانیں بند، دیوبندی دکان، بریلوی دکان، شیعہ دکان، سنی دکان، اہل حدیث دکان، جماعت المسلمین دکان، یہ دکانیں ہیں، اور ان کے دارالعلوم، جامعات، فیکٹریاں، ملیں، ان سے روزی روٹی نہیں، عیش و عشرت چلتی ہے۔ روزی روٹی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ لہذا یہ مفتی، شیخ حضرات کیا اتنے بے وقوف نظر آتے ہیں کہ صلاۃ کو نصیحت کا ذریعہ ہونا ثابت ہونے دیں گے؟ یہ تو اپنے پیر پہ کلاڑا چلانا ہو گیا۔ حالانکہ یہ آیت صلاۃ کے مقصد کو کتنا واضح کر رہی ہے، دیکھیں دوسری آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 29/45، 29 کی 45۔ انا لگا ہوا، انا یقیناً، بے شک، بلا شبہ صلاۃ، وہ صلاۃ جو قرآن نے دی ہے، الصلاۃ، انا الصلاۃ،
یہ الف لام لگا کر معرف باللام بنا دیا، یعنی وہ صلاۃ جو ہم نے دی ہے. ان الصلاۃ، بے شک وہ صلاۃ جو قرآن نے دی ہے روک دیتی ہے، تنہا روک دیتی ہے تمام فحشات اور تمام ممنوعات کو، عن الفحشاء والمنکر. تمام فحاشی نہیں، جہاں صلاۃ قائم ہوگی وہاں فحاشی نہیں ملے گی معاشرے کے اندر. با حیا، صاف ستھرا چمکتا دمکتا معاشرہ، با حیا معاشرہ، ڈسپلنڈ معاشرہ. حیا تنہا عن الفحشاء والمنکر، روک دیتی ہے تمام فحاشات سے اور تمام ممنوعات سے. حرف ان لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ صلاۃ یہ کام لازمی کرتی ہے، یعنی معاشرہ اپنے منہ سے بولتا ہے کہ اس معاشرے میں صلاۃ قائم ہے، اور یہ کام یقیناً افراد کو قانون کے دائرے میں باندھنے سے ہی ممکن ہوتا ہے. یہی کام صلاۃ کرتی ہے. لیکن یہ ایجاد کردہ نماز یہ تو یہ کام نہیں کرتی ہے. یا تو جاتے ہیں پڑھ کے آ جاتے ہیں، کیا نماز پڑھنے گیا تھا، کیا کر کے آیا، پڑھ کے آ گیا. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ تو بلکہ الٹا گناہوں کو دھلوانے کی لانڈری ہے. یہ آسرے پہ رہتا ہے، اب چھوٹے موٹے گناہ تو میرے چل جائیں گے نا، فجر سے لے کے ظہر تک کے جو ہوئے وہ کلیئر ہو گئے، اس کے بعد کیے عصر میں کلیئر ہو گئے، پھر کیے تو مغرب میں کلیئر ہو گئے. یہ تو لانڈری بنی ہوئی ہے. سنیں، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبوا الکبائر. صحیح مسلم کتاب الطہارت. کہتے ہیں نماز 5 وقتہ اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک، رمضان سے لے کر رمضان تک درمیان کے تمام گناہ دھو ڈالتی ہے، بشرطے کہ وہ شخص گناہ کبیرہ سے بچتا ہو. قرآن میں تو ایک آیت بھی نہیں ہے بھائی گناہ دھونے والی. وہ تو معاشرے کو درست کرنے کی بات کرتی ہے صلاۃ، قانون کی پاسداری کرتی ہے، وہ قوانین جو اللہ نے دیے ہیں اس کے امپلیمنٹیشن کی بات کرتی ہے، خلاف ورزی پر پکڑ کی بات کرتی ہے. صلاۃ تو یہ کام کرتی ہے، قرآن صلاۃ تو یہ کام کرتی ہے. یہ جو گناہ دھلوانے کی لانڈری بنی ہوئی ہے. چلیں آگے پھر بتاتا رہوں گا. والسلام. اے انصاری.